السلام علیکم خواتین و حضرات، فلا ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت سمپل سا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپک ہے برداشت، جو کہ پاکستان میں یا پھر ہمارے پورے معاشرے کے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ۔ اس وقت دوبارہ سے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی معتبر گیسٹ ڈاکٹر مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے ہم لوگ کہ عدم برداشت کی کیا وجہ ہے، معاشرے میں ڈسپیوٹس کیوں ہوتے ہیں، اور آرٹ آف ٹالرنس ہم کس طرح سے سیکھیں گے۔ السلام علیکم، کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا شکر ہے جی۔ دوبارہ بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے اور ٹائم دیا آپ نے۔ میری لاسٹ آپ سے کانورزیشن ہوئی تھی، بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ دوبارہ سے آج ایک ٹاپک پہ بات کریں گے ہم، لیکن ہم ڈیپلی بات کریں گے، اور وہ ہے ٹالرنس۔ کیا وجہ ہے کہ اس معاشرے میں، ہمارے پورے معاشرے میں عدم برداشت ہے؟ اختلاف کو لے کر بہت زیادہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اختلاف ہونا یا ڈفرینس آف اوپینین یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی معاشرے میں ڈفرینس آف اوپینین ہی نہ ہو تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ظاہری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بڑی مختلف بنائی۔ یعنی میرا چہرہ الگ ہے، آپ کا چہرہ الگ ہے، میرے فنگر پرنٹس بالکل مختلف ہیں۔ بلکہ فنگر پرنٹس کیا، ابھی میں دبئی گیا تو فنگر پرنٹس بھی لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا چشمہ اتاریے اور کیمرے کو دیکھیے۔ اس نے میری آنکھوں کو ریکگنائز کیا اور اس نے میری آئیڈینٹیفیکیشن لی اور مجھے گرین سگنل مل گیا کہ جی آپ جا سکتے۔ تو یہ مختلف ہے، تو ہمارے فنگر پرنٹس ایک نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ایک نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پرسنالٹی ہاں بالکل بھی سملر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربعہ انسان پیدا کیے، لیکن ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ جس طرح یہ چیزیں ہماری مختلف ہیں تو ہمارا مزاج بھی مختلف ہے، ہماری پرسنالٹی بھی مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ ہوں۔ دیکھیں، اختلاف کب نہیں ہوگا؟ اختلاف اس وقت نہیں ہوگا کہ جب میرا اور آپ کا مزاج بالکل 100% ایک ہو۔ جو آپ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں، جو آپ کو چیز اچھی نہ لگے وہ مجھے بھی اچھی نہ لگے، جو آپ کو اچھی لگے وہی مجھے اچھی لگے، تبھی ہوگا نا کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں لیکن دونوں کے مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی بہن ہیں، بہن کا مزاج کچھ اور ہے، بھائی کا مزاج کچھ اور ہے۔ تو جس طرح چہرے مختلف ہیں، فنگر پرنٹس مختلف ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج مختلف رکھے ہیں، اور ہر ایک کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف رکھی ہے۔ اس لیے اختلاف تو ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس طرح کی جب ڈفرینس آف اوپینین ہمارے درمیان ہوتا ہے یا ہوگا تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ رویے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا کہ اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کس طرح سے ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے۔ اختلاف، عدم برداشت، ٹالرنس بالکل بھی نہ ہونا، کسی بھی چیز کو برداشت نہ کرنا، چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے وہ فوراً غصہ کر جانا، فوری طور پہ ایموشنز میں آ کے ڈیسیجن لے لینا۔ اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے ہمیں کئی اچھی چیزیں اور اخلاقیات ہمیں سکھائی ہیں۔ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہمارے یہ اختلافات اور ڈفرینس آف اوپینین یہ اپنی لمٹ میں رہے گا، لمٹ کراس نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ آپ صبر سے کام لیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی میری رمضان کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تو اس میں بھی میں نے یہی بات ذکر کی کہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ یہ صبر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم اپنائیں گے، اور برداشت سے، صبر کے معنی کیا ہے کہ برداشت سے کام لینا، تو آپ کے مزاج کے خلاف باتیں پیش آئیں تو آپ اس پہ کوئی ریئیکشن اپنا شو نہ کریں، کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں، بلکہ پی جائیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا پی لینا۔ تو خلاف مزاج بات ہو تو اس کو پی لیں، آپ برداشت کر لیں۔ تو اگر یہ صبر سے کام لیں گے تو پھر یہ اختلافات ہمارے حد سے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ اختلافات
دشمنی میں تبدیل نہیں ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کیسی کیسی چیزوں پہ صبر کیا اور صبر کر کے ہمیں سکھا گئے کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے نا تو صبر سے کام لینا پڑے گا تمہیں، تبھی تمہاری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن سکے گی. نسائی شریف میں حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ام المومنین میں سے ایک کے گھر تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر گھر میں تشریف لے جاتے تھے. تو ان کے گھر تھے، تو ان کے ہاں کسی دوسرے گھر سے کوئی ہدیہ آیا آپ کے لیے، حلوہ بنا کے آپ کی دوسری زوجہ مکرمہ نے آپ کے لیے وہ ہدیہ بھیجا. تو ان کو غصہ آ گیا کہ آپ میرے گھر ہیں اور ہدیہ کسی اور گھر سے آ رہا ہے. جو بچہ وہ ہدیہ لے کر آیا تھا تو انہوں نے غصے میں آ کے ہاتھ مارا اور وہ پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا، اور سارا جو کچھ بھی اس میں کھانے کی چیزیں تھیں وہ زمین پہ بکھر گئیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ اگر یہ چیز میرے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو اور ہم گھر میں ہوں اور میری وائف اس طرح ریئیکٹ کریں تو میں کیا کروں گا، مجھے کتنا غصہ آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کھانا زمین سے اٹھایا اور بس اتنا سا جملہ فرمایا کہ غارت امکم، کہ تمہاری اماں جان کو ذرا غیرت آ گئی. تمہاری اماں جان کو ذرا غیرت آ گئی، یعنی مطلب یہ کہ بھائی عورت کے اندر یہ غیرت تو فطری طور پر ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یہ غیرت آ جاتی ہے کہ بھائی میری باری میں کسی اور گھر سے کھانا کیسے آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس حد تک یہ برداشت ہے، کس حد تک یہ صبر ہے. اور چنانچہ طائف کا واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی برداشت جی، بہت یہ زیادہ. روزمرہ، یہ تو میں نے آپ کو وہ مثال دی کہ روزمرہ کی زندگی میں اپنی گھریلو زندگی میں آپ کس طرح برداشت کرتے تھے. دین کی دعوت دینے کے لیے آپ نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، صبر سے کام لیا. قرآن کریم نے تو آپ کو یہاں تک حکم دیا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. آپ کے یہاں بدلے کا سوال نہیں تھا. فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی تم بھی پہنچا سکتے ہو. اتنا حق ہے تمہارا کہ کسی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی، آپ بھی اس کو اپنا بدلہ لے لو. فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر سے کام لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بڑا بہتر ہے. اور ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. لیکن اگر آپ نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے پھول سے دیا اور خوش اخلاقی سے آپ پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، برداشت کر لیں. اور پھر یہ جو ایک توفیق ہے نا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، کاش کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں، کیونکہ یہ جو بہت بڑے مشکل خوش کام. قسمت ہیں. ظاہر ہے مشکل کام ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی یہ دولت ملتی ہے. اور یہ برداشت کا بھی اعلیٰ مرتبہ ہے. جی جی. اور اگر میں ابھی کی بات کروں ہمارے معاشرے کی، تو یہ ایک سچائی ہے افسوسناک کہ جو بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو بھی اختلاف ہے، اور جو عدم برداشت کا مسئلہ ہے ہمارا، اس کے اندر ہمارے اندر تہذیب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. ہم لوگ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کرتے. ہم لوگ جو بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے اس پر ڈسکشن نہیں کرتے، کیونکہ برداشت بالکل بھی نہیں ہے. تو برداشت نہیں ہے تو بدتمیزی کا جو ماحول آ جاتا ہے، چاہے ہم انٹرنیٹ کی بات کریں، ہم روڈز کی بات کریں، گلیوں کی بات کریں، سگنل کی بات کریں، کہیں بھی پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ برداشت بہت ختم ہو گئی اور ساتھ میں بدتمیزی کا عنصر بھی بہت زیادہ آ گیا ہے. اس بارے میں کیا؟ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے.
اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اختلاف اپنے دائرے میں رہے، آپ ادب اور احترام کے ساتھ دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ اپنا اوپینین اس کے سامنے رکھیں، یہ منع نہیں ہے۔ زندہ معاشروں میں اختلاف تو ہوتا ہے اور ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی بات کہنے کے دو لہجے ہو سکتے ہیں نا، صحیح بات ہے، آپ نرم لہجے میں بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ ابے اور تو کر کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، تو کہنے کو تو آپ نے دونوں صورتوں میں بات کی ہے، لیکن ایک کا امپیکٹ کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی رائے کسی کے سامنے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور دوسرے کا کوئی اگر اوپینین ہے تو اس سے ڈس ایگریمنٹ کیسے کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور اگر حضور کی سیرت ہم پڑھیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات پڑھیں، ہم دنیا جہاں کے حالات پڑھتے ہیں، نہ حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ حضرات صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں، اور بقیہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو پاتی۔ ہم ان کے حالات پڑھیں تو اس سے آپ سیکھیں گے کہ کیسے کیسے صبر سے کام لیا، کیسے برداشت سے کام لیا۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، بے شک، لیکن انہوں نے ان اختلافات کو کوئی دشمنیوں کا ذریعہ نہیں بنایا، محبتیں پھر بھی قائم رہیں، محبتوں کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کا احترام کا ماحول رہا، احترام کا جذبہ رہا، تو وہ اختلاف کے باوجود رہا۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا کہ بس اگر میرا اور آپ کا اوپینین ذرا مختلف ہے تو صرف بدتمیزی ہو تو سکتی ہے، بدتمیزی ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کیوں ہے؟ محبت سے ہم ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت ڈالیں۔ اور میں آپ کو اس کا ایک آسان سا نسخہ بتاؤں۔ آسان سا نسخہ یہ ہے کہ آپ دوسرے سے جس لہجے میں بات کر رہے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ سے اگر اس لہجے میں بات کرے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارا دوہرا پیمانہ ہے، یعنی دینے کا پیمانہ کچھ اور ہے، لینے کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ بالکل بالکل، میں کسی کے ساتھ بیہیو کیسا کر رہا ہوں اس کے لیے میرا پیمانہ الگ ہے، اور دوسرا میرے ساتھ کیسے بیہیو کرے اس کا پیمانہ الگ ہے۔ حالانکہ حدیث نے فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ کامل مومن تم اس وقت ہوگے جب تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اسی طرح اس کو بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اس کے ساتھ آپ ایسے کمنٹس دے رہے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ کو ہرگز اس طرح کا رویہ کسی کے ساتھ اختیار کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر آدمی میری بات مان کر نہیں چلے گا، صحیح بات، اور جتنے لوگ مجھے اس معاشرے میں ملیں گے سب میری ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہوں گے۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں بٹھائیں، اور سب کو آپ خوش نہیں کر سکتے، اور سب کو آپ خوش نہیں کر سکتے، نہ سب آپ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ بالکل، ان کی بھی کوئی بات ایسی پیش آئے گی آپ کو جو آپ کو ناگوار گزرے گی، آپ کی بھی کوئی بات ایسی پیش آئے گی جو انہیں ناگوار گزرے گی۔ تو دنیا میں اگر رہنا ہے تو ان دونوں رویوں کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی اچھا رویہ بھی آپ کے ساتھ رکھے گا، کوئی برا رویہ بھی رکھے گا۔ تو بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اگر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اور کسی کو میرے سامنے میری رائے سے اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، تو پھر یہ ساری اس کے نتائج ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں جو ہمارے سامنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ بھائی میں ایک انسان ہوں، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے اندر نہ میری ذاتی قوت، نہ ذاتی طاقت، نہ کوئی ذاتی خوبی۔ اللہ نے جو قوت دی ہے، جب وہ چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ تو میں کیا اکڑ کے کیا کروں؟ اکڑے تو وہ کہ جس کی صحت ہمیشہ کی صحت ہو، پرماننٹ، جس کی دولت پرماننٹ ہو۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، یعنی دولت مند سے دولت مند انسان بھی آپ دیکھ لیں، ایک بیماری کا جھونکا آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ مکھی نہیں اڑا پاتا۔ تو یہ تو آپ کی قوت کا حال ہے، اور پھر آپ کی اکڑ ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو جرت کیسے ہوئی مجھ سے اختلاف کرنے کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نا یہ تواضع پیدا کریں، اور یہ جو دل میں ایگو اور بڑائی ہے یہ اپنے دل سے نکالیں۔
اور ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ دنیا میں آپ کے مزاج کے مطابق باتیں بھی پیش آئیں گی اور آپ کے مزاج کے خلاف بات بھی پیش آئے گی. اور بہترین انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سب کو برداشت کرے. بڑی دلچسپ حدیث آپ کو میں سناؤں. حدیث میں آتا ہے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, ایک مسلمان وہ ہے جو یہ سارے یہ لوگوں کے مزاجوں سے اور لوگوں کے ڈفرینس آف اوپینین سے, رویوں سے تنگ آ کر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں پہاڑوں میں نکل جاؤں اور وہاں جا کے بس میں اللہ اللہ کروں گا, نہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے گی, نہ کسی اور کو مجھ سے نہ کسی کی کوئی مجھے تکلیف پہنچا سکے گا, بس میں پہاڑوں میں جا رہا ہوں. ایک وہ شخص ہے. ایک وہ شخص ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے نہیں مجھے اسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے, اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور اس معاشرے کا حصہ بن کے رہنا ہے, اور لوگوں سے تکلیف پہنچے گی میں برداشت کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا شخص ہے یہ پہلے سے بہتر ہے. دوسرا شخص جو معاشرے میں رہ کے سب کچھ برداشت کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفوں سے بھاگ کر پہاڑوں کا رخ کر لے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. ریزیلینس. ہاں, صحیح بات ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ بس اوائڈ کر جائیں. اوائڈ کر جائیں. یعنی جس کو حدیث میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں گھر بار چھوڑ کے بھاگنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو گھر میں رہنا بھی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے, معاشرے میں بھی رہنا ہے, خاندان بھی ہے آپ کا, آپ آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کے کولیگز بھی ہیں, ملنے جلنے والے لوگ ہیں, ان سے اچھے رویے بھی آپ کو دکھیں گے, برے رویے سے بھی کوئی پیش آئے گا. تو کمال یہ ہے کہ آدمی اس معاشرے میں رہ کر ان ساری چیزوں پہ صبر کر کے زندگی گزارے. اور اس ٹاپک کا کتنا گہرا تعلق ہے برداشت اور ایگو سے, کیونکہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اٹھایا ہے, پورے معاشرے کا ٹاپک ہے. آپ نے کہا کہ فیملی ڈسپیوٹس آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہوگا اس معاشرے میں کیا چل رہا ہے اور لوگوں کی عام پرابلمس کیا ہیں, اور ان کے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اگر اس چیز کو صحیح سے سوچا جائے. میں تو اس طرح کے جب ڈسپیوٹس آتے ہیں نا تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میں یہاں تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ڈسپیوٹ ہوتے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتے. اوکے. آپ جب کسی چیز کو وقت نہیں دیں گے وقت دینا ضروری ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں عدم برداشت بھی ہوگی, نفرتیں بھی دلوں میں پیدا ہوں گی, اور آپ کو بری لگنے لگی. ہر چیز وقت مانگتی ہے. آپ ایک دن اپنے پودوں کو پانی نہ دیں تو آپ کے پودے بھی مرجھا جاتے ہیں نا. تو یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا ان کو بھی وقت کا پانی دینا ضروری ہے, اور کوالٹی ٹائم بھی. بالکل کوالٹی ٹائم آپ اس کو دیں, بلکہ میں کہوں ان کے لیے ٹائم اپنا ڈیڈیکیٹ کریں آپ, تب جا کے یہ رشتے آگے بڑھیں گے. یہ جو موبائل آ گیا نا ہماری زندگیوں میں, اس نے ہمیں ڈی اٹیچ کر دیا ان ساری چیزوں سے. نتیجہ یہ ہے کہ دو بھائی بھی ہیں تو ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کا موقع نہیں مل رہا. شوہر بھی لیٹا ہوا ہے, بیوی بھی لیٹی ہوئی, لیکن دونوں اپنے موبائل پہ لگے. تو جتنا وقت آپ اپنے موبائل کو دے رہے ہیں اتنا وقت اپنی فیملی کو دے دیں تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا, لیکن ہم نہیں دیتے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے نا, ہم وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پورا نہیں دیتے. مسجد بھی جاتے ہیں تو موبائل جیب میں ہوتا ہے, نماز سے پہلے بھی موبائل پھر سارا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں, کیا کیا واٹس ایپ میسیج آئے ہوئے. نماز کے بعد بھی پہلا کام کیا ہوتا ہے, موبائل نکال کے سارے میسیجز پڑھنا اور اس کا جواب دینا, فیس بک پہ اس کو اپڈیٹ کرنا کہ جی میں سلام پھر چکا ہوں, نماز سے فارغ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اب بتائیے کہ جس نماز سے 1 سیکنڈ پہلے بھی موبائل, 1 سیکنڈ بعد بھی موبائل, اس نماز میں آپ کا نماز میں کتنا دل لگے گا. اللہ یعنی یہ دل میں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں. نہیں کیفیت پیدا ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دینے کا وقت ہے وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا. تو یہ میں آج کے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا جو وقت ہے ہم وہ اس کو پوری طرح کوالٹی ٹائم اس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بالکل صحیح بات. میں آپ کو ایک بات, میری لمبی ہو رہی ہے لیکن پلیز میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی, تو بڑی آپ کو اچھی لگتی تھی انگوٹھی, پہنی ہوئی بھی تھی آپ نے. ایک دن آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی, کہا کہ نہیں مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے.
صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اتنی آپ کو اچھی لگتی تھی، ہمیں بھی اچھی لگ رہی ہے آپ کی انگلی میں یہ انگوٹھی بڑی پیاری سی ہے، آپ نے پھینک دی۔ فرمایا دیکھو جب میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں تو تمہارا حق یہ ہے کہ میں پوری طرح تمہیں توجہ دوں۔ میں انگوٹھی جب پہنا ہوا ہوتا ہوں نا تو کچھ کبھی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، کبھی تمہاری طرف پڑتی ہے، تو یہ انگوٹھی تمہیں توجہ دینے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں ایسی چیز نہیں چاہتا جو تمہارا حق ادا کرنے میں میرے لیے رکاوٹ بنے، اس لیے میں انگوٹھی نہیں پہنوں۔ چھوٹی چھوٹی قربانیوں والی بات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یعنی انگوٹھی شوق سے بنائی، پھینک دی، بعد میں مجبوری تھی جب آپ نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا تو پھر دوبارہ انگوٹھی بنوائی جس کو اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، صحیح۔ وہ بات کی بات ہے، لیکن شروع میں آپ نے بنا کے پھینک دی، فرمایا کہ مجھے ایسی انگوٹھی نہیں چاہیے۔ اب یہ موبائل جو ہے، ماں باپ سامنے ہیں لیکن ہماری نگاہ موبائل پہ ہوتی ہے، ہم یہ توفیق نہیں ہوتی کہ محبت سے ایک نظر ہی دیکھ لیں۔ آپ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتنا ترستے ہیں اس نعمت کو کہ اب میں اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے لیکن آپ اس دولت کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ موبائل رکاوٹ بناؤ۔ ہر محبت کی نگاہ پہ اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر نگاہ پر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں محبت سے۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دیکھو جتنا دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی اس کا یہ جو میری گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ رشتے وقت چاہتے ہیں، جب آپ ان کو وقت دیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور یہ رشتے برداشت بھی چاہتے ہیں، برداشت چاہتے ہیں، یہ توجہ چاہتے اور ہیں۔ والدین کی جہاں تک بات ہے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی بات کو برداشت کرنا، جی جی اور وہی کہ تمیز تہذیب کے ساتھ صحیح بات۔ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اور اگر یہ کریں گے تو پھر آپ کو زندگی بھر سکون رہے گا، کیونکہ ماں باپ کا جو سایہ ہوتا ہے، جو گائیڈنس ہوتی ہے، ماں کی گائیڈنس، ان کی محبت، باپ کی گائیڈنس، ان کی محبت، آپ نے صرف برداشت کرنا ہوتا ہے۔ میں نوٹس کرتا ہوں ٹین ایجرز کے اندر، اور خود بھی میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی جب میں 18 19 20 سال کا ہوا تھا، کہ اندر ایک دم جو ہے نا وہ ایک آگ لگتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین کی آگ، ڈفرینس آف اوپینین کی آگ، کہ میں تو آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا، آپ اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں یہ بات، اور میں تو یہ عجیب سی بات ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پڑھا ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں آپ کو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ خود باپ بنتے ہیں۔ اپنے یعنی میں اس تجربے سے گزرا ہوں کہ جب تک انسان خود باپ نہیں بنتا اپنے ماں باپ کی قدر جس طرح ہونی چاہیے وہ دلوں میں نہیں ہوتی۔ جب آپ خود باپ بنتے ہیں نا تو پھر آپ اس سارے پروسیس سے خود گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا کیا، وہ جو کچھ ہمیں کہتے تھے یا ہمارے لیے سوچتے تھے وہ تو ہماری بہتری کے لیے سوچتے تھے، ہماری خیر خواہی کے لیے سوچتے تھے۔ بہت سے لوگوں میں یہ بھی احساس نہیں ہوتا سر، بس یہ بھی ایک محرومی مسئلہ ہے، ہے، بس محرومی کی وہی بات بات گھوم کے برداشت پہ ہی آ جاتی جی ہے، جی بالکل۔ بڑا ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اور آپ نے میں تھوڑا سا اینڈ کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو، کیونکہ برداشت سے اوپر کی جو بات ہے وہ ایثار اور قربانی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات کر دیں کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز، اور کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کہ قربانی دے دینا کسی کے لیے۔ بالکل دیکھیں اپنی خواہشات کو دبا کر آپ دوسرے کے حق پیش نظر رکھیں اور اس کی راحت پیش نظر رکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا خاص وصف بیان فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوک کے عالم میں ہوں، فاقے کے عالم میں ہوں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جو معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کہیں کہ بھائی مجھے تکلیف ہو کوئی بات نہیں، تمہیں تکلیف نہیں ہونی کیا چاہیے، بات ہے، آپ بتائیے کہ اس معاشرے کے اندر وہ معاشرہ تو میں سمجھتا ہوں فرشتوں کا معاشرہ ہوگا۔ اللہ ہمارا معاشرہ ایسا بنا دے آمین۔ کہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ و فکر یہ ہو کہ مجھے تکلیف پہنچے تو پہنچے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کو میری ذات سے کسی طرح راحت پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آئے تو آپ نے اپنے گھر میں پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو کہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی کوئی مہمان نوازی ان کی کر سکتا ہے؟ تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر لے گئے مہمان کو، حضور کے مہمان ہیں، اپنے گھر لے گئے، اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو اہلیہ نے کہا کہ بس اتنا کھانا ہے جو میں اور تم کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، کھانا ہم لگا دیں گے، مہمان اور ہم سب دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے،
جب کھانا ہم شروع کریں نا تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا. اب اندھیرے میں مہمان تو سمجھے گا ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم خالی ہاتھ منہ کی طرف اٹھا کے لے جائیں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اس طرح مہمان نوازی کی. اب یہ دیکھیں گے یہ ایثار کا کتنا اونچا مقام ہے بہت زیادہ اونچا مقام. کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں مہمان بھوکا نہ رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین آئے اور حضور کو یہ سارا واقعہ ان صحابی کے مسجد میں آنے سے پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایسا بھی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگ خود بھوکے رہیں دوسرے کو کھانا کھلائیں اور پتہ بھی نہ چلے. اور بہت بڑی اگزامپل ہے یہ. آپ چراغ بجھا دیں اندھیرا ہو جائے اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میرے لیے کسی نے کیا قربانی دی. اس طرح کا ایثار اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. قرآن کریم کی آیت آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ایثار سے کام لیتے ہیں خود بھوکے ہیں. اللہ کو اتنی بات پسند. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت ان صحابی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی. تو اس لیے بھائی اگر اپنے معاشرے کو محبتوں کا گہوارہ بنانا ہے تو صبر سے کام لینا ہے, دوسروں کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھنی ہے اور ایثار سے کام لینا ہے, قربانی سے کام لینا ہے. یہ فکر کرنی ہے کہ مجھے تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں, دوسرے کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو, میں اپنی قربانی دے دوں دوسرے کو راحت پہنچا دوں. اگر ہم اس سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی خوبصورت معاشرہ بنے گا جو حضرات صحابہ کرام کا معاشرہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو کی اس برداشت کے ٹاپک کے حوالے سے, اور ہم لوگوں نے تمام اسٹیجز کو کور کیا. ہم نے ایگو کی بات کی, ہم نے برداشت کی بات کی, ہم نے ایثار کی بات کی, ہم نے ڈفرینس آف اوپینین میں تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہنے کی بات کی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس پوڈ کاسٹ سے. میں خود بہت زیادہ انشاءاللہ کوشش کروں گا برداشت کرنے کی, زیادہ سے زیادہ اپنے اندر یہ لانے کی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت جتنا زیادہ ہم پریکٹس کریں گے میرے لیے بہت ضروری ہے. میں ایز این انڈیویجول بات کر رہا ہوں, اور جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. مفتی صاحب بہت بہت میرے لیے بھی ضروری ہے. میں سب سے پہلے تو دیکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ ضرور. تو پھر انشاءاللہ آپ سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. برداشت کی بات آپ لوگوں نے سن لی, اور میں بھی اس چیز کو پریکٹس کرنے کی پوری کوشش کروں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.